بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ جب انسان کو گرفت میں لیتے ہیں تو پھر انسان پر ایک عذاب مسلط نہیں ہوتا، اس پر عذاب در عذاب مسلط ہوتے ہیں۔ اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب انسان بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آہ و فغاں کرتا ہے تو اس کو جواب میں فرشتوں کی ڈانٹ سننا پڑتی ہے۔ یہی ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے، لیکن سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 18واں، سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون اور آیت مبارکہ ہے 65۔ اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، فرشتوں کا جہنمیوں کے لیے یہ کلام ہے کہ لا تجأروا، مت بلبلاؤ، الیوم، آج، انکم، بے شک تم، منا، ہماری طرف سے، لا تنصرون، کوئی مدد نہیں کیے جاؤ گے۔ با محاورہ ترجمہ، آج مت بلبلاؤ، یقیناً تم آج ہمارے مقابلے پر کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کیے جاؤ گے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا نجیرکم مما حل بکم سواء جأرتم او سکتتم، آج تمہیں کسی قسم کی کوئی مدد نہیں مل سکتی کیونکہ ہمارا فیصلہ تم پر لاگو ہو چکا ہے، چاہے چیخو پکار کرو یا خاموش رہو، تمہارا آج کے دن کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور نہ ہی ہم کسی کو یہ اجازت دیں گے کہ وہ تمہارے لیے کچھ کر سکے، کوئی بھی کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے یہ فرمایا ہے، امام قرطبی، امام ابن جریر وغیرہ، کہ لا تضجوا ولا تستغیثوا ایھا الکافرون فلا شیء یخلصکم من عذابی ولا ینفعکم صراخکم، مت چیخو پکار کرو، مت مدد طلب کرو، اے مشرکو، اے کافرو، تمہیں کائنات کی کوئی چیز بھی آج عذاب سے نجات نہیں دے سکتی، اور تمہارا چیخنا تمہیں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ معزز خواتین و حضرات، اہل علم نے یہاں ایک اور بات بیان فرمائی ہے کہ کیا اس آیت مبارکہ کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے؟ اگر آخرت کے ساتھ تعلق جوڑا جائے پھر تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن اگر دنیاوی طور پر دیکھا جائے تو پھر سوال یہ ہے کہ فرشتوں کی چیخ و پکار ہمیں کسی کو دکھائی تو نہیں دیتی، سنائی تو نہیں دیتی، سنائی بے شک نہیں دیتی
کانوں سے، لیکن سمجھداروں کو پتہ چل جاتا ہے۔ اور لا تجأروا جأر یجأر، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان کسی ایسی مصیبت میں گرفتار ہو جہاں سے اس کو چھٹکارے کا کوئی راستہ نہ مل رہا ہو، تو اس وقت جو وہ اونچی اونچی آواز سے چیخ و پکار کرتا ہے کہ کاش کہ میں ہلاک ہو جاؤں، کاش میں برباد ہو جاؤں، اس کو کہتے ہیں۔ جس طرح کہ رب کائنات نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، سورۃ الفرقان 13ویں آیت مبارکہ۔ جب ان کو تنگ جگہ پر پھینک دیا جائے گا تو پھر یہ وہاں پر چیخ و پکار کریں گے۔ واحد تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ دراصل بنیادی طور پر قیامت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور رب کائنات یہ انسانیت کو قبل از وقت بتا رہے ہیں تاکہ وہ فکر کر لیں اور اس عذاب سے بچاؤ کی تدابیر کر لیں، کیونکہ جب عذاب آئے گا پھر کوئی راہ فرار نہیں ہوگا۔ وہاں پر چیخ و پکار کرنا، رونا پیٹنا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ معزز خواتین و حضرات، یہ لمحہ فکریہ ہے میرے اور آپ کے لیے۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ ہم اس حوالے سے کس مقام پر کھڑے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور چیز جو ہمیں تفاسیر کی مختلف کتابوں میں مل جاتی ہے، ایک نہیں بلکہ دو چیزیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ رب کائنات نے یہاں بین السطور ہمیں اپنی توحید اور اپنی وحدانیت کا سبق پڑھا دیا۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، بتاؤ لوگو آج بادشاہت کس کی ہے؟ جواب صرف اور صرف ایک اللہ کی۔ اور دوسری بات جو سمجھنے والی ہے کہ جب اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے پر قادر نہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک عذاب سے بچنے کا کوئی راستہ تو ہمیں بتایا ہوگا نا، اور وہ راستہ بالکل واضح ہے، اللہ کی عبادت اور اپنے وقت کے نبی اور رسول کی اطاعت، اسی میں انسانیت کی کامیابی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے جب میں اور آپ چیخ و پکار کریں اور ہمیں چیخ و پکار کوئی فائدہ نہ دے سکے، تو ہمیں اس بات کی فکر کر لینی چاہیے۔ اس آیت مبارکہ کا سب سے اہم اور سب سے بنیادی موضوع یہی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ میں آپ لوگوں سے خصوصی طور پر یہ توقع رکھوں گا کہ قرآن و حدیث کی خالص تعلیمات پر مشتمل ان اسباق کو جہاں تک ہو سکے سب سے پہلے خود سیکھ کر سمجھ کر عمل کریں، اس کے بعد دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ اگر ایک انسان کی زندگی بھی ہماری وجہ سے تبدیل ہو گئی تو انشاءاللہ قیامت کے روز یہ نجات کے لیے کافی ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔